شیعہ جب میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کے بہت سراہا، وہاں نہج البلاغہ میں کئی خطبات جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شیعہ پر گرجے برسے مذمت کی. امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے. چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے. اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل طبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابت الروضہ من الکافی سے. بالکل صحیح ہے. شیعوں کی تعریف بھی آئی ہے ائمہ اہل بیت کی زبان پہ، اور یہ حضرت حسن والی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ. جی یہ روایات بالکل صحیح ہیں جس میں مذمت آئی ہے، اور یہ ایسی ہی مذمت ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو زبانی مسلمان ہے، جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، جو کردار کا مسلمان نہیں ہے. کیا اس عنوان سے کہ جو شرائط، جو صفات، جو مقام، جو معیار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کتنے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان، کتنے اس وقت دنیا میں شیعہ، کتنے اس وقت دنیا میں جو شیعہ صفات پہ اترتے ہیں، کتنے اس وقت دنیا میں جو سنی صفات پر پورا اترتے ہیں، تو شاید انگلیوں پہ گننے سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس کمال کے، اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو چاہتے تھے. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور ائمہ اہل بیت سے کہ ہمارے شیعہ کی یہ 18 صفات ہوں گی. تم صرف زبان سے نہیں ماننا کہ وہ کہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی. مثلا یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، مثلا وہ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتا ہو. 110 صفات امام علی علیہ السلام نے صفات المتقین کے طور پر اپنے شیعوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی. کیا ان 110 میں سے 5 پر بھی آج کا شیعہ پورا اترتا ہے؟ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مذمت آئی ہے. وہ مذمت اس معنی میں نہیں ہے، وہ مذمت یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جیسا ہونا چاہیے ہمارا چاہنے والا، اس معنی میں مذمت ہے. لیکن سر یہ بڑا سخت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے. چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے. یہ تو آپ ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ خریدے گئے لوگ، کیونکہ ڈرایا گیا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لالچیں دی گئیں. خود امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ایک خاتون ہے جو آپ کے گھر کی، آپ کی زوجہ ہیں، جی، اس کو لالچ دی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کریں گے، تم زہر دے. تو اس کے بعد جو محمد ابن اشعث نے لا کے وہ زہر دیا، شام سے زہر آیا، پوری ایک داستان ہے. ایسا جب ماحول ہو جائے اور لوگوں کو، یعنی گھر میں جب امام تنہا ہوں تو شیعہ اگر ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ بک رہے تھے اور وہ مثال کے طور پہ ڈر رہے تھے اور وہ خوف کا شکار ہو رہے تھے، تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں اور آپ بھی اگر اس دور میں ہوتے، پتہ نہیں کس خیمے میں ہوتے. بہت مشکل دور تھا. تو ایسے دور میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یا تنہا کر دینا اور پھر سازشوں کا شکار ہو کے یہاں تک بات آ جانا کہ امام اس طرف اشارہ فرمائیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ ایسا کریں گے میرے ساتھ، تو یہ تو ایک تاریخی حقائق ہیں جن کا انکار نہیں ہے. سر ایک میرا سوال ہے اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جو کچھ آج آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہو لہان کر رہا ہے. دیکھیں بعض چیزیں تو میں مانوں گا اس بات کو کہ بعض چیزیں توہین مذہب کا سبب ہیں، بعض انداز اور بعض طور طریقے. مثلا یہی کہ کوئی سوئی گھسا لی اپنے وجود میں، کوئی پیٹ میں کوئی چیز گھسا لی، کوئی اس ٹائپ کی حرکت کے جس سے مذاق بنے، کوئی حرکتیں کرنا کچھ اس طرح کی جو بعض ممالک سے بھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو لیکن جہاں تک ماتم کی بات ہے، رونے کی بات ہے، گریے کی بات ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام سے ہمارے پاس گریے کی احادیث، امام جعفر صادق سے، امام زین العابدین علیہ السلام جو چوتھے امام اثنا عشری اور تمام شیعوں کے ہیں،
میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام تک تو سارے شیعہ مشترک ہیں، بعد میں پھر چھٹے امام کے بعد اختلافات شروع ہوئے اور فرقے بنے، لیکن گریہ، ماتم اور عزاداری، کالے کپڑے پہننا، رونا کربلا اور امام حسین کو یاد کر سر کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ، جی، یہ آپ کی بڑی کتاب ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ نہیں، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، خواتین کے کالے چادر کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، نہیں، اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں جی جی، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے جو عادت بنا لے، اپنے کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہرا لباس ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے بھی، اصحاب ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے لباس کے کلروں کو، رنگوں کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور رنگ نہیں پہننا، اور وہ رنگ بھی جو ہے وہ مشابہ ہو بعض عادات اور اطوار کے ساتھ، اور جس زمانے کے لوگوں میں یہ مثلا بنی امیہ کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، بنی عباس کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، ایک دور آیا کہ سادات جو تھے وہ صرف سبز امامہ پہنتے تھے، پھر ایک دور آیا کہ سادات کالا امامہ پہننے لگے، اور شناخت ہو گئی کہ جو کالا پگڑی باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، وہ سید ہے۔ تو یہ دور بدلتا رہا ہے رنگ اور کلرز کو پہننے کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے، خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا۔ مگر یہ حکم کلی ہے۔ حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننا، اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا، اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے۔ تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کالا امامہ باندھنا شروع کیا اور کالا لباس پہننا شروع کیا۔ پھر ائمہ اہل بیت نے ایام اعظام میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں، کالا لباس پہننا شروع کیا، اس کو علامت بنائی کہ ہم سوگ میں ہیں۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، یہ احادیث کے جملے ہیں کہ یہ کالے کپڑے کر دو، یہ کالے پردے آویزہ کر دو، تاکہ لوگ، خاص طور پہ جب جناب زینب شام سے رہا ہو کر، آپ سلام اللہ علیہ، جب آپ مدینے واپس جا رہی تھی اپنے شہر، اور اہل بیت کا قافلہ جب آزاد ہوا، اسیری سے باہر آیا، تو بیوی نے دیکھا جو محملیں ہیں ان کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر بعد میں، یعنی یہ احادیث جو ہیں، یہ احادیث کا زمانہ کوئی اور ہے، پھر ایک علامت بنائی گئی، اور جنہوں نے بنائی ہے وہ پیشوا ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ معتبر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، جن لوگوں نے پھر ان نشانیوں کو قرار دیا۔ سر اب صحیح مسلم کی بات صحیح بخاری کی آ گئی، تو آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مطلب سیاہ ستہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں، علمی ذخیرہ ہے۔ ہم عقائد ان کتابوں سے نہیں لیتے، ہم احکام ان کتابوں سے نہیں لیتے، مگر ان کتابوں سے اخلاقیات لیتے ہیں، تہذیب لیتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی تعلیمات کو لیتے ہیں، عرفانیات کو لیتے ہیں، معنویات کو لیتے ہیں، اور جو احکام، شرعی احکام میں اور عقائد میں جو ہمارے عقائد یا ہماری طرق سے جو احادیث کا سلسلہ ہے، یعنی شیعہ راویوں سے جو احادیث آئی ہیں، وہ اگر اہل سنت کی ان کتابوں میں ہوتی ہیں تو پھر ہم اسے مدد لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں اس کا مطالعہ ہوتا ہے، میری اپنی لائبریری میں موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ان میں کیونکہ چند راوی ایسے ہیں ان کتابوں میں جو اہل بیت کے قاتل رہے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی ہیں، تو ہمارے یہاں قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ہم اس سے دین ہی نہیں لیں گے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ تو وہ بتائے ہمیں، لہٰذا مستدرک صحیحین، فرض کیجئے صحیحین کے اندر جو احادیث مشترک ہیں شیعہ تعلیمات کی روشنی میں اور
صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر ہم نے ان پہ تو کتابیں لکھی ہیں. ایک 10 جلدی کتابیں پچھلے دنوں لکھی گئی ہے امام جعفر صادق الامام جعفر الصادق و مذاہب الاربعہ. یہ کتاب ہے 10 جلدی جو شیعوں نے لکھی ہے. امام جعفر صادق اور 4 مذاہب اربعہ یعنی اہل سنت کے 4 مالکی حنبلی شافعی یہ چاروں اور امام جعفر صادق ان کے جو مشترکات ہیں ان کے اوپر کام ہوا ہے. اور شاید اہل سنت سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں جو ہمارے ہاں مشترکات ہیں جو ہمارے ان کے مشترکات ہیں ان میں اہل سنت مدارس اور مراکز علمی سے زیادہ شیعہ مرکزوں نے کام کیا. اچھا سر، ابھی ایران کی بات ہو رہی تھی. پہلا ملک تھا ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. ایران اور ہمارے تعلقات اچھے رہے. ہم نے بھی عبد المالک ریگی ہو وہ حوالے کیا، سفارتکاری میں ہم نے ان کی مدد کی ایک عرصے تک. اور لیکن اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایران کے کردار کے حوالے سے کیسا لگتا ہے کہ حزب اللہ کے پیچھے ایران، حوثیوں کے پیچھے ایران، عراق میں ایران، شام میں ایران، یمن لبنان میں ایران، مطلب اس خطے میں اگر انریسٹ اس کو کہیں، قتل و غارت نہ بھی کہیں، انریسٹ کہیں، تو اس میں ایران کا کردار کیا یہ صحیح پالیسی ہے؟ بالکل 100% پالیسی صحیح ہے. آپ ایسی ایک لسٹ بنائیے امریکہ کس کس کے پیچھے ہے، اسرائیل کس کس کے پیچھے ہے، ہندوستان کس کس کے پیچھے ہے. آپ پھر طے کر لیں گے خود ہی کہ ایران مظلوموں کے پیچھے ہے یا ظالموں کے پیچھے ہے. جتنے بھی آپ نے ابھی نام لیے ہیں وہ سارے مظلوم ہیں. ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے. ایران مظلوموں کے پیچھے ہے. اور کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا جو وصیت ہے اس میں جو اہم ترین جملہ ہے حضرت کا، حضرت نے اپنے دونوں شہزادوں سے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. اے میرے حسن و حسین، میں تم دونوں کو اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، اور جس تک یہ میری بات پہنچے یعنی ہم تک، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. ایران کا بے حیثیت ایک مملکت اہل بیت یعنی جن کے ہاں فقہ، جن کا آئین جو ہے وہ فقہ اہل بیت کے مطابق ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق ہے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ ایرانی وہ ہیں، بھائی الحمدللہ میں اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہوں، الحمدللہ میں امریکی ایجنٹ نہیں ہوں. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، جس کا میں انکار کرتا ہوں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو کہ میں پاکستانی ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، پاکستانی پہ فخر ہے، پاکستانی پیارے ہیں سر، بہت شکریہ. تو لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی آپ ایرانی ایجنٹ ہیں، تو بھائی تم بتاؤ تم اسرائیلی ہو یا تم تو امریکی، اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے سے تو بہتر ہے کہ ایرانی ایجنٹ بن جاؤ. سر یعنی میری مراد یہ تھی کہ ایران کے جتنے بھی آپ نے فرمایا کہ ان ممالک کے اندر ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں ایسا ملک بھی دیکھا جو آپ نے تو صرف وہ ممالک نام لے دیا نا کہ جو اس طرف کے، آپ کشمیر کی حمایت سب سے زیادہ ایرانی کرتے ہیں. حتیٰ انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان سے معاہدے رد کر دیے کیونکہ کشمیر کے حقوق ضائع ہو رہا تھا. جہاں افغانستان، تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، موجودہ افغانستان بھی جو ابھی پچھلے دنوں جو وہاں تبدیلیاں آئیں اور اس سے پہلے جو افغانستان میں جو کچھ ہوا، اس میں سب سے زیادہ نہ کہوں لیکن ایک بڑی امداد ایرانیوں کی رہی ہے، ایک بحیثیت مظلوم، مجبور، غریب ملک ہونے کے ناطے. میں اشارہ تناز کروں گا کہ یہ جو حکومت ہے، اس سے پچھلی والی جو حکومت تھی، اس میں باقاعدہ 8 ممالک نے جو طے کیا تھا کہ افغانستان کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے. آپ یہ والی باتیں تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے اشاروں سے زیادہ اصل تک پہنچ جائیں گے. اس میں بعض صوبے تقسیم ہوئے تھے کہ 2 پاکستان لے لے، 2 فلاں ملک لے. ایران نے بھی اسی طرح افغانستان کو بنانے کے لیے افغانستان کے چند صوبوں کو لیا تھا کہ ہم وہاں کے روڈ رستے بنائیں گے، ہم وہاں اسکول کالج بنائیں گے، وہاں ہم ہاسپٹلس بنائیں گے. تو ایران کا یہ عمل جو ہے ہمیں تو فخر ہوتا ہے اس کا.